السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں غیبت سے متعلق کچھ بات عرض کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ غیبت کیا ہے، غیبت کا کیا معنی ہے۔ غیبت کے معنی ہے دوسرے کے پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، چاہے وہ برائی صحیح ہو اور اس کے اندر پائی جا رہی ہو، غلط نہ ہو، پھر بھی اگر بیان کرو گے تو وہ غیبت میں شمار ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ، یعنی اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ یعنی اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس طرح اس مجلس میں کیا گیا تھا تو اس کو تکلیف ہو اور وہ اس کو برا سمجھے تو یہ غیبت ہے۔ ان صحابی نے پھر فرمایا کہ ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی واقعتاً موجود ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اگر وہ خرابی واقعتاً موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم اس کی طرح جھوٹی نسبت کر رہے ہو تو پھر یہ غیبت نہیں، پھر تو یہ بہتان بن جائے اور دوہرا گناہ ہو جائے گا۔ اب ذرا ہماری محفلوں اور مجلسوں کی طرف نظر ڈال کر دیکھیے کہ کس قدر اس کا رواج ہو چکا ہے اور دن رات اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ بعض لوگ اس کو درست بتانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ جب میں یہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں تو میرے لیے یہ غیبت کرنا جائز ہے۔ یاد رکھو، چاہے تم وہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو، وہ ہر حالت میں غیبت ہے۔ بس اگر تم کسی کا برائی سے ذکر کر رہے ہو تو یہ غیبت کے اندر داخل ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ بعض روایت میں ہے جو اگرچہ ہے تو ضعیف لیکن معنی کے اعتبار سے صحیح ہے، کہ اگر کسی کی غیبت ہو گئی ہے تو اس غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے لیے خوب دعائیں کرو، استغفار کرو۔ مثلا فرض کرے کہ آج کسی کو غفلت سے تنبیہ ہوئی کہ واقعتاً آج تک ہم بڑی سخت غلطی کے اندر مبتلا رہے، معلوم نہیں کن کن لوگوں کی غیبت کر لی، اب آئندہ انشاءاللہ کسی کی غیبت نہیں کریں گے، لیکن اب تک جن کی غیبت کی ہے ان کو کہاں کہاں تک یاد کرے اور ان سے کیسے معافی مانگے، کہاں کہاں جائے۔ اس لیے اب ان کے لیے دعا اور استغفار کرو، اور اگر جس کی غیبت کی تھی وہ مر چکا ہو تو اس سے معافی مانگنے کی صورت یہ ہے کہ اس کے لیے دعا و استغفار کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا دل گواہی دے دے کہ اب وہ شخص تم سے راضی ہو گیا ہوگا۔ لہذا حقوق العباد کا معاملہ اگرچہ بڑا سنگین ہے کہ جب تک صاحب حق معاف نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوگا، اور اگر صاحب حق کا انتقال ہو گیا تو اور زیادہ مشکل۔ لیکن کسی صورت میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے مایوسی کا راستہ نہیں رکھا کہ اب تیرے لیے معافی کا راستہ بند ہے۔ بہرحال مایوسی کا کوئی راستہ نہیں کہ چونکہ ہم سے حقوق العباد ضائع ہو گئے ہیں اور جن کے حقوق ضائع کیے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اب ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، ایسا نہیں ہے۔ ابتدا میں تو حقوق العباد کا بہت اہتمام کرو اور ان کے ضائع ہونے کو سنگین سمجھو اور کسی اللہ کے بندے کے حق کو پامال نہ کرو، لیکن اگر کسی کا کوئی حق ضائع ہو جائے تو فوراً معاف کرا لو، اور اگر معاف کرانے کا کوئی راستہ نہ ہو تو مایوس نہ ہو بلکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھ سے ان بندوں کو راضی کر دیجیے
جن کے حقوق میں نے پامال کیے، اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کو رضائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہ دعا کرتے رہو یہاں تک کہ یہ گمان غالب ہو جائے کہ وہ راضی ہو گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔